لا منسٹر صاحب کے جو الفاظ تھے اس کے بھی شکر گزار ہوں. ایک کریکشن کرنا چاہوں گا کہ اس بل کی کامیابی میں سب سے زیادہ محنت میرا نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا کردار اس پورا پروسیس میں رہا ہے، یہ نہ صرف تاریخ یاد رکھے گا، مگر آج اگر میں اس فلور پہ فخر کے ساتھ کھڑا ہوں کہ ہم یہ آئین سازی کا عمل کر رہا ہوں، تو اس میں بھی سب سے بڑا کردار مولانا فضل الرحمان صاحب کا رہا ہے. اور جتنا ہمارا آپس میں انٹریکشن رہا ہے یہ پچھلے 2 مہینے میں، اس پہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ اگر پاکستان کی سیاست اپنا والد صدر زرداری کے بعد میں کسی کو مانتا ہوں تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہے. جی پلیز. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جتنا ہم نے اپنا پارلیمان کا عزت رکھا ہے، اپنا دستور کا عزت رکھا ہے، اس آئین سازی کا عمل کی عزت رکھا ہے، تو اس میں بھی سب سے بڑا کردار مولانا فضل الرحمان صاحب کا. جہاں تک اس آئین سازی کی بات ہے، میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جناب اسپیکر میرے لیے اگر میں قرآن پاک کے بعد کسی کتاب کو مانتا ہوں تو وہ پاکستان کی دستور ہے، پاکستان کی آئین ہے، ہمارا اسلامی وفاقی جمہوری 1973 کی کانسٹیٹیوشن ہے. 1973 کی کانسٹیٹیوشن کے وقت میں یاد دلوانا چاہوں گا کہ ان زمانوں میں بھی جماعت علماء اسلام ان بینچز پہ بیٹھے تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی ان بینچز پہ بیٹھے تھے، اور ان زمانوں میں بھی سیاسی اختلاف تھا، عروج پہ تھا. اگر آج کل کے سیاستدان، آج کل پاکستان کی عوام سمجھتے ہیں کہ جو وزیر اعظم صاحب اور آج کا قائد حزب اختلاف کے درمیان اختلاف سیاسی جو پولرائزیشن ہوا ہے وہ کوئی عروج پہ ہے، تو یاد رکھنا چاہیے کہ جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کا وزیر اعظم تھا اور جماعت علماء اسلام کے قائد حزب اختلاف تھا، تو تب بھی ہمارا سیاسی اختلاف، نظریاتی اختلاف عروج پہ تھا. مگر جب پاکستان کی بات آتی تھی، جمہوریت کی بات آتی تھی، آئین سازی کی بات آتی تھی، تو ہم سارے اختلافات بھول کے ایک میز پہ بیٹھ کے اتفاق قائم کر کے سرزمین بے آئین کو اپنا آئین دلوایا تھا. ہم نے 18ویں ترمیم کے وقت اس دور کے سیاسی حالات کے مطابق سیاسی اتفاق رائے پیدا کر کے تاریخی آئین سازی کر کے جو ہمارا آئین میں تمام کالے قوانین تھے آمر کے ڈلے ہوئے جج صاحبان کی اجازت کے ساتھ، وہ تمام کالے قوانین کو ہم نے اپنا آئین سے نکلوا دیے، اور تب بھی وہ تاریخی کام تھا. آج
کا دور کا اپنا سیاسی حالات ہے، اپنا سیاسی گراؤنڈ ریالٹیز ہے. جو پولیٹیکل سپیس پاکستان کی سیاست میں آج سیاسی جماعتوں کے لیے موجود ہے، جتنا آج وہ سیاسی سپیس تنگ ہے، اتنا 2008 میں نہیں تھا، اتنا 1973 میں نہیں تھا. لیکن سیاستدان کے امتحان ہی یہی ہوتا ہے کہ جتنا آپ کو سپیس ملتا ہے آپ اس سپیس پہ کتنا کھیل سکتے ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں جب پولیٹیکل پولرائزیشن اور پولیٹیکل پارٹیسنشپ کا جو حالات ہے وہ آپ کے سامنے ہیں، جب عام طور پہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ پاکستان کی سیاستدان ایک دوسرے کے ہاتھ تک نہیں ملانے کے لیے تیار ہیں، جہاں حکومت کے اتحادی اپوزیشن کی جو لارجسٹ پارٹی ہے ان سے ہمارا باقاعدہ رابطہ ویسے اتنا زیادہ نہیں ہوتا. اس حالات میں جتنا اتفاق رائے پیدا ہو سکتا تھا، ممکن تھا، وہ اتفاق رائے ہم نے حاصل کر کے 26 آئینی ترمیم کی شکل میں آج ہم انشاءاللہ تعالی نیشنل اسمبلی سے پاس کرنے جا رہے ہیں. یہ بے شک ہمارے دوست قائد حزب اختلاف اور جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ اس بل کو ووٹ نہیں دے رہے، بے شک نہ دے، یہ بھی ان کا حق ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومتی بل سے زیادہ اس میں جو پوائنٹس ہے حکومت کے یا مطلب حکومتی جماعت مسلم لیگ نواز کے سب سے کم نکات ہوں گے. اس میں سب سے زیادہ اگر پوائنٹس ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی، JUI اور 99.99% جو اعتراضات PTI کے تھے وہ نکال کے ووٹ نہ دے. کانٹینٹ تو جناب اسپیکر جتنا کلوز ٹو کنسنسس ہو سکتا تھا وہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست کی فتح ہے، یہ جمہوریت کی فتح ہے، یہ سیاسی جماعتوں کا فتح ہے. اور ہمارے بھائی وہ دے یا نہ دے یہ ان کا بھی سیاسی کامیابی ہے. جناب اسپیکر، میں پاکستان کے عوام کے لیے تھوڑا سمجھانا چاہوں گا کہ ہم کتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں. ہم وہ کام جو 18ویں ترمیم میں ہم نے پارلیمان میں کیا، صدر کے اختیارات وزیر اعظم اور پارلیمان کو ڈیوالو کیے گئے، وفاق کے اختیارات وسائل صوبے کے ساتھ ڈیوالو کیے، شیئر کیے گئے تھے، ویسے ہی ہم آج جو عدالت میں پاور کانسنٹریٹڈ تھا اس کو بھی ہم ڈیوالو کر رہے ہیں، ڈیوائڈ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی یہ ثابت ہوگا کہ جیسے 18ویں ترمیم نے ہمارے پارلیمان کے لحاظ سے، وفاق کے لحاظ سے، جمہوریت کے لحاظ سے، ڈیولوشن کے لحاظ سے انقلابی ریفارمز تھے، وہ انشاءاللہ تعالی تاریخ ثابت کر دے گا کہ جو کام ہم آج کرنے جا رہے ہیں یہ بھی تاریخی کام ہے. ہم یہ ذرا دیکھیں، غور کریں کہ پاکستان کی جی پلیز
जहां तक जनाब स्पीकर जो लोग कहते हैं जी चेयरमैन साहब जी, ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस, प्लीज तशरीफ रखें। चेयरमैन साहब बात कीजिए प्लीज, चेयरमैन साहब बात कीजिए। जनाब स्पीकर, मैं पाकिस्तान के अवाम से पूछना चाहूंगा आपके थ्रू कि क्या वो पाकिस्तान की आप ऑर्डर रिस्टोर करेंगे तो मैं बोलूंगा मिस्टर स्पीकर। जी काइंडली प्लीज ऑर्डर इन द हाउस, ये ट्रेजरी साइड से ही ज्यादा आवाजें आ रही हैं। जनाब स्पीकर, मैं पाकिस्तान के अवाम से पूछना चाहूंगा कि क्या वो पाकिस्तान के निज़ाम अदल से, पाकिस्तान की इंसाफ के निज़ाम से मुतमिन हैं या नहीं। मैं पाकिस्तान के अवाम से पूछना चाहूंगा कि क्या वो ये चाहते हैं कि जैसे पाकिस्तान की अदालत का निज़ाम चलता आ रहा है वैसे ही चलना चाहिए। मैं पूछता हूं कि क्या हम भूल चुके हैं कि पाकिस्तान की अदालत की तारीख क्या है। हमारा अदालत का काम था जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना, हमारा अदालत का काम था आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना, हमारा अदालत का काम था आमिर का रास्ता रोकना। जनाब स्पीकर, आप मुझे एक दफ़ा बताए कि अदालत ने ये जिम्मेदारी पाकिस्तान की तारीख में कब पूरा किया है। आधा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हम डिक्टेटरशिप रहे हैं, मगर वो डिक्टेटरशिप को कामयाब होने में सफ़े अव्वल का किरदार तो हमारा अदालत का रहा है। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इस अदालत ने तख्तेदार पे लटका दिया। जनरल ज़िया उल हक को इस अदालत ने इजाजत दी कि आइन में तरमीम करे। इस अदालत ने 90 के दहाई में 58 2B के नाम पे एक न्यूज पेपर कटिंग का, जंग की न्यूज पेपर की कटिंग के बुनियाद पे 2-3 जज बैठ के शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पहली हुकूमत को खत्म कर देते। ये अदालत की तारीख कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि अगर आमिर जनरल परवेज मुशर्रफ ने इस मुल्क पे राज किया तो उनको इजाजत इस अदालत ने दी। इस तरमीम में अगर इन्होंने तब्दीली लेकर आए तो इजाजत इस अदालत ने दी, और अगर वो यूनिफॉर्म में सदर का इलेक्शन लड़ा तो वो भी इजाजत इस अदालत ने दी। आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले, आइन का जमहूर का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले, जनाब स्पीकर, ये है इनका किरदार आमिराना दौर में। जमहूरी दौर को हम जरा देख ले, 2008 से लेके 13 तक, 2013 से लेके 2018 तक। उसके बाद भी जमहूरी दौर में अचानक अदालत को जमहूरियत याद आती है। वो सिर्फ जमहूरियत और आईन और दस्तूर को तब इनको याद आता है जब हम जिदोजहद करके, हम कुर्बानियों दे के आमिर को भगाते हैं, तो फिर हमारा अदलिया को आईन, जमहूरियत और कानून याद आते हैं। मगर उस
آئین اور اس جمہوریت کو یاد آتے ہوئے بھی وہ اپنے اختیار عوام کو انصاف دینے پہ استعمال نہیں کرتے. وہ اپنا اختیار آئین اور جمہوریت کو تحفظ دینے کے لیے استعمال نہیں کرتے. انہوں نے اپنا اختیار ایک کے بعد ایک وزیر اعظم کو فارغ کرنے میں استعمال کیے ہیں جناب اسپیکر. اب ہمارے اپوزیشن کے دوست کالا سانپ کی بات کر رہے ہیں, دانت اور زہر کی بات کر رہے ہیں. ان کا نقطہ نظر میں اس آئینی ترمیم میں ایسے کوئی شک تھے جو ان کی ان پٹ کے بعد ہٹائے گئے. ان کی بالکل اپنا حق ہے, اپنا رائے ہے اور کامیاب ہوا اپنے مقصد میں. میری نظر میں اس پارلیمان کے لیے, اس آئین کے لیے, اس جمہوریت کے لیے جو کالا سانپ, جو دانت رکھنے والا زہر والا کالا سانپ جو اس پورا پارلیمان کے ارد گرد گھوم رہا ہے, اس پارلیمان پہ حملہ کرتے آ رہا ہے, اس پارلیمان کے افیئرز میں مداخلت کرتے آ رہا ہے, جس نے ایک نہیں, میں گن نہیں سکتا ہوں کہ کتنے وزیر اعظم کو فارغ کروایا, وہ کالا سانپ ہمارا افتخار چودھری والا عدالت ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ہمارا وزیر اعظم کو تختے دار پہ لٹکا دے؟ آپ ہمارا وزیر اعظم کو جو سرعام دہشت گردی کے حملے میں شہادت قبول کرتی ہے اس کو انصاف نہیں دلوا سکتے. آپ اس کے بعد جو وزیر اعظم منتخب ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں ایک خط نہ لکھنے پہ اس کو فارغ کر دیتے ہیں. اس کے بعد دوسرا وزیر اعظم کو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا بیٹا سے 10,000 درہم نہیں لیا, آپ کا 2 دہائی اکثریت ہے, مگر ہم 5 جج صاحب قلم کے ذریعے آپ کو فارغ کرتے ہیں. ہم نے 58(2) بھی ختم کیا تو عدالت نے صادق اور امین کے ذریعے وہ 58(2) بھی واپس اپنے پاس لے لیا. ہم نے عدم اعتماد کو وہ واحد ذریعہ سمجھا کہ یہ جائز آئینی جمہوری طریقہ ہے کسی وزیر اعظم کو ہٹانا. تاریخ میں پہلی بار ہم وہ ہمارا اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں اور عدالت ایک غیر آئینی 63A کے فیصلہ کے تھرو ہم سے وہ اختیار چھینتے ہیں, عدم اعتماد کا شرط کو ڈس فنکشنل بنا دیتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا کہ فوجی جنرل کو اجازت وزیر اعظم کو ہٹانا, کالا کوٹ پہننے والا کو اجازت وزیر اعظم کو ہٹانا, مگر اس ہاؤس کے نمائندے جو پاکستان کے عوام کے منتخب نمائندے ہیں ان کے پاس یہ اختیار نہیں, ان کا ووٹ گنا نہیں جائے گا, وہ نااہل ہوگا. یہ کس قسم کا مذاق تھا جناب اسپیکر؟ یہ کیا چاہ رہے تھے کہ ہم اپنے ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھ کے یہ تماشا, یہ مذاق دیکھتے رہتے؟ ہم پہ فرض تھا, ہمارا یہ ذمہ داری تھا بحیثیت سیاستدان, بحیثیت پارلیمان کے ممبران, کہ ہم اپنا ہاؤس کا, پارلیمان کا اتھارٹی اسرٹ کرتے اور وہ جو غیر جمہوری عمل تھا جوڈیشل ریفارمز کے تھرو اس کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی. اور ہمارا جوڈیشل ریفارمز کے 2-3 ہی کمپوننٹس ہیں جناب اسپیکر. ایک ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ, آئینی عدالت, وفاقی آئینی عدالت. اس پہ جناب اسپیکر بہت ہی تنقید ہوا, تو میں چاہوں گا کہ میں اس کو ایک تاریخی کانٹیکسٹ میں اس پوائنٹ کو ضرور آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ آئینی عدالت کا کانسیپٹ کہاں سے آیا,
قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے گول میز کانفرنس میں پہلے یہ تجویز دی. قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ موقع نہیں ملا کہ اس ملک کو وہ اپنے ہاتھوں سے آئین دیتا. ہمیں جو اس کا 10 سال پہلے، اس ملک کا بنے کے 10 سال پہلے جو خیال تھا وہ یہ کہ کسی ایک عدالت میں اتنا اختیار اکٹھا نہیں ہونا چاہیے اور الگ الگ عدالت ہونا چاہیے، سول، کرمنل اور نارمل میٹرز کے لیے، اور الگ